السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو یونیورسل لاجک، وہ چینل جہاں ہم دنیا کی مشہور سائنسی اور فکری کتابوں کو آسان اور عام فہم اردو میں سمجھتے ہیں۔ اگر آپ علم کو آسان انداز میں سیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچے۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور تخیلاتی کتاب کے پہلے حصے کا آغاز کر رہے ہیں۔ بالکل، اور ہم بات کر رہے ہیں لوئس کیرل کی مشہور کتاب تھرو دا لوکنگ گلاس کے بارے میں۔ ہاں، یعنی جس میں ایک لڑکی ہے ایلس، جو ایک بہت ہی عجیب و غریب دنیا میں داخل ہوتی ہے، اور یہ دنیا عام نہیں ہے بلکہ ایک لوکنگ گلاس یعنی آئینے کے پار کی دنیا ہے۔ صحیح، ایک ایسی دنیا جہاں ہر چیز الٹی ہے، مختلف ہے اور بہت حیران کن بھی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ محض بچوں کی کوئی عام سی کہانی نہیں ہے، بلکہ مشاہدے اور منطق کی گہرائیوں کو سمجھنے کا ایک پورا سفر۔ تو کہانی کا آغاز نا ایک بالکل عام اور سادہ سے منظر سے ہوتا ہے۔ ایلس ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھی ہے اور ایک کالے رنگ کے بلی کے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ ہاں، وہ بچہ جس کو اس کی ماں یعنی ڈائنا نہلا رہی ہوتی ہے۔ ہاں نا، اور اس کالے بچے نے اون کی ساری گیند کو الجھا دیا ہے، تو ایلس اسے شرارتاً ڈانٹتی ہے، اس سے باتیں کرتی ہے، وہ اپنی ہی ایک خیالی دنیا میں کھوئی ہوئی ہے۔ اور پھر کتاب کا ایک بہت اہم فقرہ آتا ہے جہاں ایلس کہتی ہے آؤ فرض کریں۔ ارے ہاں، وہ کہتی ہے کہ فرض کرو تم ریڈ کوئین ہو۔ بالکل، اور وہ آئینے کو دیکھ کر سوچتی ہے کہ اس کے پیچھے والی دنیا کیسی ہوگی۔ چلیں اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ جیسے ایک بچہ تکیوں کا قلعہ بنا کر یعنی اسے حقیقت سمجھ لیتا ہے نا، ایلس بھی اپنے تجسس کو ایک فلسفیانہ سطح پر لے جاتی ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ایلس اپنے ارد گرد کی چیزوں کو صرف دیکھ نہیں رہی، وہ ان پر باقاعدہ غور کر رہی ہے۔ ہر چیز پر سوال اٹھانا ہی تو علم کی بنیاد ہے نا؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ وہ صرف آئینے کو نہیں دیکھتی بلکہ سوچتی ہے کہ کیا آئینے کے پیچھے جلنے والی آگ محض ایک نقل ہے یا وہاں واقعی کوئی آگ موجود ہے۔ اور ایلس کی یہ سوچ ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقت کے پیچھے کی دنیا کو دریافت کرنے کے لیے ہمارا تخیل یعنی امیجنیشن کتنا ضروری ہے۔ بالکل، اور ایلس کے اسی مسلسل غور و خوض کی وجہ سے نا حقیقت واقعی تبدیل ہونے لگتی ہے۔ وہ تصور کرتے کرتے حقیقت میں آئینے کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ ہاں، وہ شیشہ ایک دھند یعنی ایک سلوری مسٹ میں بدل جاتا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اندر داخل ہونے کے بعد ایلس دیکھتی ہے کہ جو چیزیں عام دنیا میں بے جان تھیں، آئینے کی دنیا میں وہ باقاعدہ زندہ محسوس ہوتی ہیں۔ ارے واہ، یعنی جیسے دیوار پر لگی گھڑی پر ایک بوڑھے آدمی کا چہرہ ہے جو مسکرا رہا ہے۔ ہاں، اور سب سے حیران کن بات تو تب ہوتی ہے جب وہ چولہے کی راکھ میں شطرنج کے مہروں کو زندہ چلتے پھرتے دیکھتی ہے۔ ریڈ اور وائٹ کنگ اور کوئین جوڑوں کی شکل میں گھوم رہے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ دنیا ہماری دنیا کا بالکل الٹ ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں منطق اور وقت کے اصول بھی مختلف طریقے سے کام کرتے ہیں؟ بالکل، وہ مختلف طریقے سے ہی کام کریں گے نا۔ یہ دنیا ہماری دنیا کا صرف عکس نہیں ہے بلکہ اس کا متضاد ہے۔ یہاں ہر چیز الٹی ہے۔ مطلب ایلس ان مہروں کو جیسے وائٹ کنگ اور کوئین کو اٹھا کر مدد کرتی ہے، مگر وہ اسے نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہے جیسے ایلس ایک اونچی ڈائمینشن یا ہائر ڈائمینشن کی مخلوق بن چکی ہو۔ ہاں، وہ ان کے لیے مکمل طور پر پوشیدہ ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ کتنا اہم ہے۔ جو مہرے ہمیں عام دنیا میں طاقتور نظر آتے ہیں وہ ایلس کے سامنے بالکل بے بس اور چھوٹے ہیں۔ چلتے ہیں، ایلس باہر نکلتی ہے اور پہاڑی سے دیکھتی ہے کہ پوری زمین چھوٹی ندیوں اور ہری باڑوں کی مدد سے خانوں میں بٹی ہوئی ہے۔ بالکل، ایک شطرنج کی بساط یعنی چیس بورڈ کی طرح۔ ہاں نا، اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑا شطرنج کا کھیل چل رہا ہے، اور وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اسے بھی اس کھیل کا حصہ بننا ہے۔ وہ وائٹ کوئین کے پیادے کے طور پر دوسرے خانے سے اپنے سفر کا آغاز کرتی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ 8ویں خانے تک پہنچ کر خود ملکہ بنے گی۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔
شطرنج کا یہ کھیل دراصل انسانی زندگی کے مراحل کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم سب بھی تو اپنی عملی زندگی میں ایک پیادے کی حیثیت سے شروع کرتے ہیں نا، محدود قدم اٹھاتے ہیں۔ لیکن ہمارا حتمی مقصد آخر تک پہنچ کر کامیاب اور بااختیار یعنی کوئین بننا ہوتا ہے۔ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے کہ کیا واقعی پیادے کے پاس اپنی مرضی ہوتی ہے یا وہ کھیل کے بڑے اصولوں کے تابع ہوتا ہے؟ ہاں، یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ حصہ انسان کو زندگی میں آگے بڑھنے اور بتدریج ترقی کرنے کی جدوجہد کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ اصولوں میں بندھے ضرور ہیں، لیکن آگے بڑھنے کا راستہ بھی موجود ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو اب تک کی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے اس پہلے حصے سے کیا اہم نکات سیکھے؟ سب سے پہلی بات تو تخیل یعنی امیجنیشن کی طاقت ہے۔ یہ انسان کو سوچ کی نئی دنیاؤں تک لے جا سکتی ہے۔ اور دوسرا نکتہ یہ کہ ہر چیز پر سوال کرنا علم کی بنیاد ہے۔ محض ظاہری صورتحال پر قناعت نہ کرنا بلکہ غور کرنا ہی اصل چیز ہے۔ اور تیسرا نکتہ، زندگی اور شطرنج کی مثال۔ ایلس کا پیادے سے ملکہ بننے کا خواب زندگی کے ارتقائی مراحل کو بہت خوبصورتی سے ظاہر کرتا ہے۔ واقعی۔ اور دوستو، کہانی کا تسلسل ابھی باقی ہے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگلی قسط میں کیا ہونے والا ہے۔ ایلس اس سفر میں ایک عجیب و غریب باغ میں داخل ہوگی۔ ہاں، گارڈن آف لائف فلاورز، جہاں پھول نہ صرف زندہ ہیں بلکہ باتیں بھی کرتے ہیں۔ ارے واہ! اور سب سے بڑھ کر وہ ریڈ کوئین سے ملے گی جو اسے اس دنیا کے حیران کن اصول سکھائے گی۔ مثال کے طور پر ایک ہی جگہ کھڑے رہنے کے لیے انتہائی تیز دوڑنا، یہ تو دماغ کو پاگل کر دینے والا اصول ہے۔ بالکل، اور اس پر ہم اگلے حصے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ آج ہم نے ایک آئینے کی دنیا پر بات کی جہاں سب کچھ الٹا ہے، لیکن ہاں، ذرا سوچیں اگر ہماری اپنی دنیا محض کسی اور کے آئینے کی دنیا ہو تو؟ یعنی ہم خود کسی عکس کا حصہ ہوں۔ ہاں، کیا ہم اس بات کا یقین کر سکتے ہیں کہ ہم سیدھی طرف ہیں یا ہم بھی کسی ایسے کھیل کے پیادے ہیں جسے کوئی اور کھیل رہا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا؟ اس بارے میں ضرور سوچئے گا۔ یہ ایک بہت گہرا اور دلچسپ خیال ہے جس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلے دلچسپ حصے میں۔ راکٹس